جب قرآن ریفر کرتا ہے تورات اور انجیل کو جی پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ، وہ کون سی کتاب تھی؟ بائبل تھی یا کوئی الٹرنیٹ تورات اور انجیل تھی جو ہسٹری میں بیسیکلی گم ہو گئی ہے؟ قرآن جب انجیل کہتا ہے تو انجیل سے مراد بائبل نہیں ہے. بائبل تو obviously بات ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سب کے پورے مجموعے کو اس میں لوک میتھیو ساری چیزیں آ گئی نا، جی بالکل. اس میں سب ہے. بعض مرتبہ عربی زبان کا ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس لفظ سے اس کا جز مراد ہوتا ہے، اس کا پارٹ مراد ہوتا ہے. اس کو بلاغت میں بولا جاتا ہے دلالت تضمنی. یہ ایک بلاغت کی ٹرم ہے. جی تورات اور انجیل میں تحریف لفظی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت سے، آیت نمبر 13 سورہ مائدہ سے یہ کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ تحریف لفظی ہوئی ہے. اچھا جی مفتی صاحب، سوال یہ وہی اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے جو ہم نے جو ڈسکشن کی تھی آپ کے ساتھ، جی کہ جب قرآن ریفر کرتا ہے تورات اور انجیل کو جی پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ، وہ کون سی کتاب تھی؟ بائبل تھی یا کوئی الٹرنیٹ تورات اور انجیل تھی جو ہسٹری میں بیسیکلی گم ہو گئی ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ مطلب ہم جب پڑھتے ہیں امام بخاری رحیم اللہ یا ابن تیمیہ، ابن حزم، امام نووی، سب کی اوپینینز اس میں تھوڑی سی کانولیوٹڈ ہے اور اتنی کلیئر نہیں ہے، ود دی ایکسیپشن آف پراببلی ابن حزم رحیم اللہ. لیکن آپ کا جاننا چاہتا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک؟ میرا اندازہ یہ ہے، اور قرآن کریم کی آیت یحرفون الکلم عن مواضعہ کہ یہودیوں کے بارے میں، بنو اسرائیل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ کلم یعنی کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور عن مواضعہ یحرفون الکلم عن مواضعہ کا مطلب ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو قرآن کریم نے تورات کا ریفرنس بھی دیا ہے اور ساتھ میں اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ یہ تورات جو اس وقت تمہارے سامنے ہے یہ آتھینٹک نہیں ہے، یہ وہ ایگزیکٹ ورژن نہیں ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا، یہ کرپٹڈ ورژن ہے. اب ایک کرپٹڈ فائل میں کچھ فولڈرز ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو جن چیزوں کی اسلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ جو فولڈرز ہیں یہ کرپٹ نہیں ہیں، اور جن کی تصدیق نہیں کی، تکذیب کی، وہ کرپٹ فولڈرز ہیں اس فائل میں. اچھا، تو مطلب یہ پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ، مطلب لیٹ سپوز ورقہ بن نوفل، the Injil that he was writing, what do you think he was writing? Was that Bible or was that a completely substituted book? تو قرآن جب انجیل کہتا ہے تو انجیل سے مراد بائبل نہیں ہے. بائبل تو obviously بات ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سب کے پورے مجموعے کو اس میں لوک میتھیو ساری چیزیں آ گئی نا، جی بالکل. اس میں سب ہے. بعض مرتبہ عربی زبان کا ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک لفظ بولا جاتا ہے اور اس لفظ سے اس کا جز مراد ہوتا ہے، اس کا پارٹ مراد ہوتا ہے. اس کو بلاغت میں بولا جاتا ہے دلالت تضمنی. یہ ایک بلاغت کی ٹرم ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ کتبت القرآن، میں نے قرآن لکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پورا قرآن لکھا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت لکھی، میں نے قرآن کی 5 آیتیں لکھی. And I can still say کتبت القرآن، I wrote the Quran. اس کو بلاغت میں، عربک ریٹورک میں دلالت تضمنی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یکتب الانجیل، حدیث میں ہے یکتب الانجیل بالعربیت، کہ وہ عربی زبان میں انجیل لکھتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹائر بائبل لکھ رہے تھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پاسبل بھی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. وہ اگر اس کی 10 ورسز بھی لکھ رہے تھے تو وہ بھی انجیل لکھنا ہی ہوگا. صحیح ہے، کیونکہ ابن تیمیہ رحیم اللہ وہ 3 اوپینینس اس پہ مطلب رکھتے ہیں، اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ مطلب کون سی اوپینین ٹھیک ہے. وہ بیسکلی یہ کہتے ہیں کہ some people they actually held the opinion that there is no version in the world similar to what Allah had revealed in the Taurat and Injil. Rather, it is a substituted book, right? اور پھر second opinion وہ یہ کہتے ہیں, another opinion is that no one altered any of the letters of the books, but rather they distorted their meanings. وہ تحریف تحریف معنوی کے قائل تحریف لفظی کے نہیں، اور یہ میجورٹی کی اوپینین نہیں ہے. اچھا، اور وہ پھر تھرڈ اوپینین دیتے ہیں, اینڈ دا کریکٹ اوپینین اکارڈنگ ٹو می ہی سیز از دا تھرڈ,
that on earth there have been true versions that are correct and survived until the time of Prophet alayhi salatu wasalam and many distorted copies. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ Prophet علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ تورات اور انجیل کی کریکٹ کاپیز تھیں. And this is why he argues that, you know, if I'm not mistaken, Ibn Hazm rahimullah, he holds a similar type of opinion. Ibn Taymiyyah rahimullah, وہ تھوڑا سا convoluted ہے تو وہ break down کرنا پڑتا ہے کہ I think it's a long stretch. ہاں یہ کہنا کہ کریکٹ کاپیز تھیں is a long stretch. I would disagree with that. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ تحریف کی ہے تورات میں اور انجیل میں، انہی جگہوں پر، جس جگہ پر جہاں وہ آیت ہے نا کہ تورات کا ریفرنس دیا گیا ہے 7ویں پارے 6 پارے میں، سماعون للکذب، جہاں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا سماعون للکذب یکالون للسحت، اس سے پہلے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اسی کانٹیکسٹ میں قرآن کریم اس تحریف کو کنفرم کر رہا ہے، اور تحریف لفظی کو کنفرم کر رہا ہے، تحریف معنوی کو نہیں، تحریف لفظی کو کنفرم کر رہا ہے. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ جو کاپیز تورات اور انجیل کی پائی جاتی تھیں وہ ساری کی ساری ڈسٹورٹڈ تھیں، لیکن اس میں کچھ باتیں صحیح تھی. سوری، آپ چھٹے چیپٹر کون سا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ سورہ مائدہ ہوئی. اچھا، ایون کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو اس سے پہلی جو آیت ہے نا اس کے اندر بھی اہل یہود کو ہی اشارہ کر کے وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اسکرپچر کے ساتھ کیا کیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کا ذکر کرتا ہے کہ تھوڑے عوض کے بدلے انہوں نے آیات کو اللہ تعالیٰ کی بھیج دیا تھا. بالکل. اصل میں بسالت بھائی، میں یہ بیسکلی the thing that I'm trying to point out is according to my knowledge، نہ حدیث لٹریچر میں اور نہ مجھے اس طرح کوئی کلیئر کٹ آیت ملتی ہے قرآن میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل کو کرپٹ کیا گیا تھا. جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار انسٹنس 2nd چیپٹر میں سورہ بقرہ کی آیا 79 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو ادھر تورات اور انجیل کا ذکر نہیں کیا ہوا. It just seems like it's a completely substituted book that Allah subhanahu wa ta'ala is referring to. لیکن تورات اور انجیل کا کوئی کلیئر کٹ ہمیں اس طرح at least not according to my knowledge اس طرح کچھ ہے ہمارے لٹریچر میں. آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 دیکھ لیں. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے پرومس کو بریک کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں، یعنی کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، وہاں ہے ہی نہیں وہ جگہ، ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے ہی نہیں وہاں پر، اپنی جگہ سے اس کو ہٹا دیا انہوں نے. یہ ہے تحریف لفظی. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو وہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی اس میں سے ایک بڑا حصہ فوت کر بیٹھے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ ایک نصیحت آپ کو دی گئی اور آپ نے اس کو فوت کر دیا. فوت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر چکے ہیں، اب وہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. صحیح، اس سے زیادہ اور کلیئر کیا ہوگا؟ اچھا نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ it would have survived the entirety of Injil from the time of عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام, right? What I'm trying to argue is کیونکہ اس ورس میں بھی اگر آپ if you pay attention یہ نہیں لکھا ہوا کہ تورات اور انجیل کو کرپٹ نے کیا, سبسٹیوشن لگ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ حدیث اس طرح ملتی ہیں, وہ اوتھینٹسٹی وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. some say it's حسن, some say it's probably ضعیف, کہ some of the kings they actually altered and they basically launched publicly a completely substituted book from the Injil. And they forced that upon, آپ کو شاید یاد بھی ہو, یہ میرے خیال میں if I'm not mistaken, I'll copy and paste it for you backstage. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہ کتنا وہ authentic ہے. ٹھیک ہے, I think this is mentioned, if I'm not mistaken, this is mentioned in, yeah, this is the one. I'll copy and paste it for you. تو اس میں لمبی حدیث ہے, اس میں یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے بعد
some of the kings, they basically emerged and they launched publicly a completely substituted book, and they enforced that upon Christians. So that sort of lines up with Surah Kahf mein jo zikr hai, jo wo log the, and they were put to sleep for a very long period of time, right? So to matlab is tarah kuch cheezein hame milti hain hadith literature mein कि it seems like there was probably a completely substitutionary book at the time of the 7th century Arabia. क्योंकि देखिए जो 10 commandments हैं वो भी हमें मुख्तलिफ मिलती हैं, जो इनके बाइबल में जिक्र नहीं है उसमें कम से कम 4 या 5 commandments are completely different. रिबा का जिक्र है, उसमें जिहाद का जिक्र है, ब्लैक मैजिक का जिक्र है, इनके 10 commandments में तो वो जिक्र नहीं है. तो वो कौन सी किताबें थी? गुफ्तगू जो है बहुत इधर उधर चली गई है. हम सिर्फ इस चीज पर बात कर रहे हैं कि तहरीफ लफ्जी हुई है या नहीं हुई है. तौरात और इंजील में, बाइबल की बात नहीं हो रही है. तौरात और इंजील में तहरीफ लफ्जी हुई है या नहीं. मैं ये कहता हूं कि कुरान की इस आयत से, आयत नंबर 13 सूरह माइदा से ये क्लियरली पता चलता है कि तहरीफ लफ्जी हुई है. That's all what I'm trying to say. अब ये कि किसी किंग ने किसी खास इलाके में एक अल्टरनेट किताब दे दी थी, वो भी सही हो सकता है, लेकिन उससे ये केस वीक नहीं होता कि यहूदियों ने और ईसाइयों ने तौरात और इंजील में तहरीफ लफ्जी नहीं की थी. अच्छा, क्योंकि मतलब जो प्रोफेसीज हमें मिलती हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि सलमान अल फारसी रदियल्लाहु अन्हु या जो 10 rabbis थे, इंक्लूडिंग अब्दुल्लाह बिन सलाम, you think that they actually saw the description of Prophet peace upon him in the Bible and they recognized him to be the prophet of God, or do you think that was a completely separate book? That's the point that I'm trying to make. Okay. ये होस्ट देखें, जब एक चीज तहरीफ चलती चली आ रही है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तक ये मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है वो उनके पास मौजूद हो, लेकिन एक कम्युनिटी को तहरीफ की आदत पड़ गई, वो ये काम करते चले आ रहे हैं. और कम्युनिटी कौन है? रेसिस्ट है, प्योर रेसिस्ट कम्युनिटी है. ठीक है, आज भी वो रेसिस्ट है, कल भी वो रेसिस्ट है. अब उन्होंने देखा कि वो डिस्क्रिप्शन कहां फिट हो रहा है, वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फिट हो रहा है, और हमारे कुछ बंदे बड़े बड़े अब्दुल्ला बिन सलाम और फला फला वो चले भी गए उधर, तो मजीद तहरीफ करने में कोई चीज उनको रुकावट थी? ओके. एक ट्रेडिशन है ना तहरीफ करने का, वो तो जो कल भी, वो तो आज तक कर रहे हैं ना. जेहुआ विटनेस तो आज भी तहरीफ कर रहा है ना. जी जी बिल्कुल. तो दे आर सिंपली फॉलोइंग देयर ट्रेडिशन ऑफ ऑल्टरेशन. सही. अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज ये भी मुमकिन हो सकती है कि जिस तरह आपने अब्दुल्ला इब्न सलाम का जिक्र किया या सलमान अल फारसी का जिक्र किया, तो इट कुड बी कि उनके पास आप सल्लम की डिस्क्रिप्शन उस तरह पहुंची हो जिस तरह ओरल ट्रेडिशन के थ्रू पहुंचा करती हैं. जिस तरह हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी बच्चे से भी पूछें आज के दौर में कि भाई व्हाट डू यू थिंक ऑफ दज्जाल, दज्जाल कैसा होगा, तो बताएगा भी दज्जाल की एक आंख होगी, हाथ में वो जन्नत और जहन्नम लेके साथ चल रहा होगा. उसकी सारी डिस्क्रिप्शन जो हदीस, हालांकि उसने वो हदीसें नहीं पढ़ी, लेकिन क्योंकि वो ओरली ट्रांसमिटेड हुआ है, लोगों से सुना है, तो डेट माइट बी पॉसिबल कि हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम और उनके साथ जो 10 रबाइस या 9 रबाइस थे और सलमान अल फारसी भी उनके अंदर शामिल थे, या जितने भी लोग वहाँ पे थे उस वक्त, तो हो सकता है ओरली उन तक ये चीजें ट्रांसमिट हुई. वल्लाहु आलम. ठीक है, ठीक है. चलें, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.